چند سال بعد فاروق ہاؤس کے سامنے چمچماتی کالی گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے تابعداری سے دروازہ کھولا تو ایک نہایت خوبصورت خاتون باہر آئیں۔ ہاتھوں میں شاپنگ بیگ، جینس کے ساتھ چھوٹا ٹاپ پہنے وہ پورے اعتماد چلتی گھر کی راہداری میں داخل ہوئی۔ چلتے ہوئے اس کے ریشمی بال لہرا رہے تھے۔ "آ گئی تم!" اچانک ایک باری مردانہ آواز نے اس کے قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ لمحے بھر کو رکی، گہرا سانس لیا جیسے خود کو نارمل کر رہی ہو، پھر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر پلٹی۔ "جی میری جان، آ گئی۔ آپ آفس نہیں گئے ابھی؟" وہ آگے بڑھی۔ احمد نے اسے اوپر سے نیچے تک ایک گہری نظر سے دیکھا۔ "سمینا، رات بھر کہاں تھی تم؟ اور کتنی بار کہا ہے اس طرح کے کپڑے مت پہنو، گھر کے ملازم باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو تم اس گھر کی چھوٹی بیوی ہو۔" احمد کی آواز میں خفگی کے ساتھ بے بسی بھی جھلک رہی تھی۔ سمینا اپنے لباس پر نظر ڈالتی، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ احمد کی آنکھوں میں دیکھتی۔ "کم آن احمد، میرے کپڑوں میں کیا خرابی ہے؟ رات بھر دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی۔ آخر میں کب تک یہاں بور ہوتی رہوں؟ پلیز واپس UK چلیں نا۔" رات کا نشہ ابھی بھی آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے احمد کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، مگر احمد نے جھٹکے سے خود کو آزاد کروا لیا۔ "میں نے صاف کہا تھا میں پاکستان میں ہی سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ UK جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور تم میرے ساتھ رہو گی۔ لیکن ایسے کپڑے دوبارہ مت پہننا۔ میری ماں نے ساری زندگی میں کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے۔ اور رہی بات پارٹیز کی، تو یہ پاکستان ہے، یہاں کی عورتیں رات بھر غیر مردوں کے ساتھ پارٹیاں نہیں کرتیں۔" احمد کی آواز بلند ہو گئی۔ لمحے بھر کو گھر کے تمام ملازم کھٹک کر رک گئے، مگر پھر نظریں چرا کر اپنے کاموں میں مگن ہو گئے۔ 1 سال ہو چکا تھا احمد اور سمینا کی شادی کو، مگر دونوں کے بیچ میاں بیوی والا رشتہ کبھی پروان چڑھ ہی نہ پایا۔ سمینا کسی بھی صورت میں اولاد نہیں چاہتی تھی، جبکہ احمد کی سب سے بڑی خواہش اولاد تھی۔ اختلافات بڑھتے گئے۔ سمینا کی آزاد خیالی احمد کے برداشت سے باہر تھی۔ وہ خود بھی جدید سوچ رکھتا تھا، مگر اتنا ہرگز نہیں کہ اپنی عزت کو نامحرموں کے بیچ رات بھر پارٹی کرتے ہوئے دیکھتا۔ شروع میں سعدیہ بیگم دونوں کی لڑائیوں میں بیچ بچاؤ کرتی، مگر ایک دن جب سمینا نے ان سے بدتمیزی کی تو انہوں نے بھی چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ فاروق صاحب تو ویسے ہی وقت گزارنے کے ساتھ اپنے کیے فیصلے پر سخت پچھتاتے تھے۔ بڑوں کی زبردستی کے فیصلے اکثر بچوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ احمد کی زندگی بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ "How dare you to talk to me like that!" سمینا غصے سے لال ہو گئی۔ لمحے بھر کی بھی تحریر کیے بغیر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ احمد نے بھی پیچھے مڑ کر اسے روکنے کی زحمت نہ کی۔ یہ ایک TV چینل کا اسٹوڈیو تھا۔ چاروں طرف روشنیاں، کیمرے اور لوگوں کی ہلچل نظر آ رہی تھی۔ "کہاں ہے وہ؟ ہم کچھ ہی دیر میں لائیو آنے والے ہیں۔" ایک آدمی وہاں موجود سب لوگوں سے پوچھ رہا تھا۔ یہ رات 8 بجے کا شو تھا، جو ہفتے میں صرف ایک ہی بار ہوتا تھا، مگر جو اسے ہوسٹ کرنے والی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ "سر، وہ ایک لڑکی..." بولنے ہی والی تھی کہ تب ہی راہداری میں ہیل کی ٹک ٹک گونجنے لگی۔ ایک لڑکی سلیقے سے سر پہ دوپٹہ درست کیے جامنی رنگ کی شلوار قمیض میں پروقار انداز سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اعتماد اور سنجیدگی نمایاں تھی۔ "السلام علیکم سر!" تریم نے ہمیشہ کی طرح پراعتماد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ "آپ نے وقت دیکھا ہے تریم؟" انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ تریم نے مسکرا کر اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی اور بولی، "لائیو آنے میں بھی 15 منٹ باقی ہیں اور میری تیاری مکمل ہے۔" یہ کہہ کر وہ اپنے مقررہ مقام پر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا شو تھا۔ سچ کی آواز۔ ہاں، اس نے اپنے والد کا خواب پورا کر لیا تھا۔ آج وہ بھی اپنے والد کی طرح ایک پراعتماد، ایماندار صحافی بن چکی تھی۔ اسے جاننے والے اس کی بہت عزت کرتے تھے، خاص طور پر غریب طبقہ، کیونکہ وہ ان کے مسائل کو اجاگر کرتی، ان کی آواز بنتی اور ان کا ساتھ دیتی۔ اسی ایمانداری اور سچائی نے اسے بہت جلد کامیابی کی سیڑھیاں پر چڑھا دیا تھا۔ دوسری طرف فاروق ہاؤس میں احمد اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک 8 بجے اس نے موبائل پہ تریم کا شو لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک اداس چمک۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ تریم ایک کامیاب اور نڈر صحافی بن چکی ہے، تب سے اس نے اس کا کوئی شو مس نہیں کیا تھا۔ ایک ادھوری محبت، ایک ادھوری خواہش۔ جب بھی وہ اسے اسکرین پر دیکھتا، اس کا دل زوروں سے دھڑکتا۔ "تم نے کر دکھایا تریم، تم وہ بن گئی جو تم ہمیشہ سے چاہتی تھی۔" وہ ہمیشہ دل ہی دل میں اسے سوچتا تھا۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں جسے چاہا جائے وہ قسمت میں بھی ملے۔ زندگی تو ادھوری خواہشوں کا دوسرا نام ہے۔ "نہیں سر، میں مصروف ہوں۔ مجھے امی کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ آپ کسی اور کو کہہ دینا پلیز۔" اس نے صاف انکار کر دیا۔ تبسم بیگم اپنی بیٹی کو مصروف دیکھ کر بس مسکرا دیتی۔
جب سے تریم نے صحافت میں قدم رکھا تھا اس کے حالات بدلنے لگے تھے۔ تریم نے کام کے ساتھ ساتھ ایک یوٹیوب چینل بھی بنا رکھا تھا جہاں وہ خاص طور پر غریبوں کی زندگی اور ان پہ آنے والی مشکلات کو لوگوں کے سامنے لاتی تھی۔ زندگی اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون تھی۔ وہ پرانا محلہ چھوڑ کے ایک بہترین علاقے میں شفٹ ہو چکے تھے۔ کیا ہوا؟ تبسم بیگم نے اپنی بیٹی کو موبائل رکھتے دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، مجھے آفس جانا پڑے گا۔ آج جس لڑکے نے انٹرویو لینا تھا وہ چھٹی پر ہے، تو اب مجھے اس کی جگہ جا کر ایک بزنس مین کا انٹرویو لینا ہے اور مجھے انٹرویو لینا زہر لگتا ہے۔ اس نے الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے شکوہ کیا۔ بیٹا، کام کو زہر نہیں کہتے، کام تو کام ہوتا ہے، تبسم بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن ماما، مجھے بالکل پسند نہیں کہ ان امیر زادوں کے جا کر انٹرویو لوں، سر عام ان کے آگے پیچھے گھوموں۔ پتہ نہیں یہ لوگ خود کو کیا سمجھتے ہیں، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ تبسم بیگم اپنی بیٹی کی اس حرکت پہ ہنس دیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھی اس جگہ کی طرف جا رہی تھی جہاں اسے انٹرویو لینا تھا۔ یہ ایک پورش علاقہ کا عالیشان بنگلہ تھا۔ وہیں جا کر اس کی باقی ٹیم سے ملاقات ہونی تھی۔ ساری تفصیلات اسے موبائل پہ بھیج دی گئی تھیں، مگر اس نے ابھی تک کھول کر دیکھی نہیں تھی۔ کیا مصیبت ہے، مجھے یہ کام بہت برا لگتا ہے، وہ خود میں بڑبڑائی۔ اسے اپنے مطلوبہ پتے پہ پہنچ کر اس نے دیکھا سامنے ایک شاندار عمارت کھڑی تھی۔ گیٹ کے پاس ہی اسے اپنی ٹیم مل گئی۔ سب لوگ اندر چلے گئے اور انہیں بڑے ادب سے لیونگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ آپ لوگ انتظار کریں، صاحب آتے ہوں گے، ایک ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں دوسرا ملازم آیا اور ان کے سامنے کھانے پینے کی اشیاء رکھ دی۔ کیمرہ مین کیمرے کی سیٹنگ کرنے لگا جبکہ تریم نے موبائل نکال کے تفصیل پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی اس نے اس شخص کا نام دیکھا جس کا انٹرویو لینا تھا، وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ احمد فاروق، یہ نام اس کے کانوں میں گونجا تو دل لمحوں میں کہیں سال پیچھے یونیورسٹی کی ان سیڑھیوں میں جا پہنچا جہاں بیٹھ کر اس نے احمد کو انکار کیا تھا۔ السلام علیکم، معذرت، میں نے آپ کو انتظار کرایا۔ احمد کمرے میں داخل ہوا اور مؤدبانہ انداز میں سب سے معذرت کی۔ تریم نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور دنیا جیسے وہیں تھم گئی۔ انٹرویو تو جیسے تیسے مکمل ہو گیا، اب واپسی کی تیاری تھی۔ تریم کی ٹیم آفس کی گاڑی میں واپس جا رہی تھی اور تریم بھی الوداع کہہ کر نکلنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے احمد نے آواز دی۔ تریم، بات کر سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ تریم نے بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں احمد کے گھر کے باغیچے میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی مگر دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ احمد جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بات کا آغاز آخرکار تریم نے کیا۔ شادی کی مبارک ہو تمہیں، میں تمہاری تصویریں میگزین میں دیکھی تھیں، اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اسی مسکراہٹ جو ہر جذبے سے خالی تھی۔ احمد اس کی بات پر خاموش ہو گیا، دل کے اندر کچھ بری طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ شکریہ، تمہیں بھی مبارک ہو، تم وہ بن گئی جو ہمیشہ سے بننا چاہتی تھی۔ اس نے زبردستی ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائی۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے خواب پورے کیے، ورنہ کوئی تھا جو ذرا سے انکار پر اپنے خواب چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے لہجے میں طنز چھپا تھا اور احمد نے یہ بخوبی محسوس کیا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ ہاں، کیونکہ مجھ میں ہمت نہ تھی، وہ آہستہ سے بولا۔ تحریر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس چیز کی ہمت؟ اس نے گہرا سانس لی، اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اتنے سال بعد بھی وہ لڑکی کے لیے ویسے ہی جذبات رکھتا تھا، محبت ہوتے ہوئے بھی۔ محبوب کے سامنے بغیر کوئی جذبات ظاہر کیے صرف دوستوں کی طرح رہنے کی ہمت۔ اس کے لہجے میں درد واضح تھا۔ تریم پل بھر کو ساکت ہوئی۔ اس نے اس کی باتیں سنی ضرور مگر کوئی جواب نہ دیا، صرف خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے نظریں ہٹائیں اور کہا، مجھے چلنا چاہیے مسٹر احمد فاروق، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور بغیر پیچھے دیکھے چل دی۔ وہ کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ احمد دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ وہ اسی جگہ کھڑا رہا، بس ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ ابھری۔ اس دن کے بعد تریم نے احمد کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ احمد نے بھی اس کے بعد اسے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ ہاں، مگر اس کے بارے میں اس کو تمام معلومات حاصل کرنی تھی۔ وہ کہاں رہتی ہے، کہاں جاتی ہے، سب کچھ اسے معلوم تھا۔ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ شاید تریم کی فکر تھی، کیونکہ جس دہلیز سے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی اس سے اس کی کئی دشمن پیدا ہو رہے تھے۔ جی جی، آپ فکر نہ کریں، میں آ رہی ہوں۔ تریم نے فون بند کرتے ہوئے فوراً بیگ اٹھایا، بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ اللہ خیر کرے، سب خیریت تو ہے نا بیٹا؟ تبسم بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ انہوں نے کبھی اسے اتنی جلدی میں نہیں دیکھا تھا۔ آج اس کا شو بھی نہیں تھا اور یوں جلدی سے نکلنے کا مطلب تھا یقیناً وہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کوئی ویڈیو بنانے جا رہی ہے۔ نہیں امی، کچی آبادی والے علاقے میں جہاں چاچا عثمان رہتے ہیں
وہاں کچھ لوگوں نے ناجائز زمین پر قبضہ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ اب وہ لوگ چاچا سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ فوراً خالی کریں اور اپنے حصے کے پیسے لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اس نے دوپٹہ اچھی طرح سر پہ لیتے ہوئے وضاحت دی۔ اللہ خیر کرے، تبسم بیگم کی پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ اچھا امی، اب میں چلتی ہوں۔ اس نے ماں کے ماتھے پر پیار دیا اور جلدی سے نکل گئی۔ پیچھے تبسم بیگم اس کے لیے خیریت کی دعائیں کرتی رہ گئی۔ جب تریم وہاں پہنچی تو لوگوں کا مجموعہ اس کا منتظر تھا۔ وہ ان کے لیے مسیحا تھی، اس کے مسائل سنتی، ان کے حل کے لیے آواز بلند کرتی۔ لوگ تریم کی بہت عزت کرتے تھے۔ باجی آ گئی آمنہ، عثمان صاحب کی چھوٹی بیٹی نے خوشی سے پکارا۔ اس کی آواز سن کر عثمان صاحب اور ان کی بیوی بھی باہر آ گئے۔ کیا بات ہے عثمان صاحب، آپ مجھے تفصیل سے بتائیں۔ تریم نے آمنہ کو پیار دیتے ہوئے پھر عثمان صاحب کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، بیٹا یہ لوگ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، بغیر ہمیں نوٹس دیے زبردستی جگہ خالی کروا رہے ہیں، اور جو بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، بلکہ بعض کے بچوں کو اغوا بھی کر لیا جاتا ہے۔ اور پولیس اور قانون کہاں ہے؟ تریم جانتی تھی کہ یہ سوال بے سود ہے، مگر پھر بھی پوچھنا ضروری تھا۔ پولیس بی بی، پولیس کہاں ہماری مدد کرتی ہے؟ انہیں تو بس رشوت اور پیسوں سے مطلب ہے۔ یہاں پیسے کے زور پر کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے، اور جس بلڈر کی یہ کمپنی ہے اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، عثمان صاحب کی بیوی نے روتے ہوئے کہا۔ کس بلڈر کی کمپنی ہے؟ تریم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ فاروق بلڈرز۔ یہ نام سنتے ہی تریم کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ کچھ دیر وہیں ساکت کھڑی رہی، سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ اب کیا کرے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے کیمرہ نکالا اور سب کچھ ریکارڈ کرنا شروع کیا، لوگوں کے حالات، ان کی فریاد، ہر منظر۔ پھر اس نے یہ تفصیلی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ویڈیو وائرل ہو گیا اور عوام ان مظلوموں کے حق میں آواز بلند کے لیے باہر نکل آئی۔ یہ خبر جیسے ہی احمد تک پہنچی، اس نے بنا کچھ سوچے فوراً اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور نکلنے کے لیے بڑھا۔ پیچھے سے سمینا کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے آج تک کبھی احمد سے یہ سوال نہیں کیا تھا۔ اچانک پوچھنے پہ احمد الجھ سا گیا۔ کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، تمہیں کوئی کام ہے؟ اس نے پلٹے بغیر جواب دیا۔ سمینا آہستہ آہستہ چلتی اس کے سامنے آئی، دونوں بازو سینے پہ باندھ کر اس نے تیز نظروں سے گھورا۔ اپنی ایکس کو بچانے جا رہے ہو؟ اس کے لہجے کی کاٹ ایسی تھی کہ احمد کچھ لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے اپنی حیرت چھپانے کی کوشش کی۔ مجھے بیوقوف مت سمجھو احمد، میں جانتی ہوں کہ تم اور تریم یونیورسٹی میں ایک ساتھ تھے، تم نے اس کے لیے یونیورسٹی چھوڑی اور پھر مجھ سے شادی کی۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں کچھ نہیں جانتی؟ اس نے تندیہ نگاہوں سے احمد کو دیکھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ بس ایک طرفہ محبت تھی۔ احمد بس اتنا کہہ سکا اور جاننے ہی لگا کہ سمینا کے اگلے الفاظ نے اسے ایک بار پھر روک دیا۔ کوئی بیوقوفی مت کرنا احمد، اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ تم تحریم آصف کا ساتھ دے رہے ہو اور وہ بھی ان کے خلاف، تو تم جانتے ہو کہ پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ احمد کے پہلو سے گزرتی آگے نکل گئی۔ احمد دروازے میں کھڑا رہ گیا، کسی گہری سوچ میں ڈوبا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور وہ ویڈیو فاروق صاحب تک بھی پہنچ گئی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھے اس ویڈیو کو اور اس میں بولتی ہوئی اس لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ چہرے پہ اطمینان تھا لیکن آنکھوں میں غصہ۔ اب یہ کل کی لڑکی آ کر ہمیں ہمارا کام سکھائے گی، انہوں نے تندیہ لہجے میں کہا تھا کہ اچانک آفس کا دروازہ کھلا اور سمینا تیزی قدموں سے چلتی ہوئی اپنے سسر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے پورے اعتماد سے کہا۔ فاروق صاحب نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ یہ بہت کم ہوتا تھا کہ وہ آفس میں آئے اور وہ بھی اس انداز میں۔ انہوں نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو سمینا، کیا ہوا بیٹی؟ انہوں نے بہت محبت سے پوچھا۔ سمینا بغیر کچھ کہے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ دیکھیں ابو، میں جانتی ہوں کہ احمد مجھے پسند نہیں کرتے، نہ ہی یہ شادی ان کی مرضی کی تھی، لیکن اب شادی کو بہت وقت ہو گیا ہے اور میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ میرے شوہر کا دوبارہ اپنی ایکس کے ساتھ کوئی تعلق بنے۔ اس نے بے جھجک اپنی بات اپنے سسر کے سامنے رکھی۔ اس کی بات سن کر فاروق صاحب الجھ سے گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ تحریم آصف، جس کی ویڈیو آپ اپنے موبائل پر دیکھ رہے تھے، وہ آپ کے لاڈلے بیٹے احمد کی ایکس ہے، وہی جو انٹرویو کرنے ہمارے گھر تک آ گئی تھی، اور اب آپ کا بیٹا آپ کے خلاف جا کر اس کو بچانے نکلا ہے۔ اس نے جانے کیا کیا کہانیاں بنا کر اپنے سسر کو سنائی۔ فاروق صاحب سکون سے سنتے رہے اور آخر میں مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر
سمینہ کچھ حیران رہ گئی۔ آپ مسکرا رہے ہیں؟ وہ عورت میرا گھر خراب کر دے گی۔ یہ الفاظ ایک ایسی عورت کے تھے جس نے کبھی اپنے شوہر کو شوہر نہیں سمجھا تھا۔ فاروق صاحب نے گہرا سانس لیا، آگے کو جھکے اور اپنی بہو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولے، تحریم آصف نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے اور سوشل میڈیا کی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن شاید وہ یہ بھول گئی ہے کہ یہاں لوگ صرف مسالے دار خبریں پڑھنے کے شوقین ہیں۔ جیسے ہی کوئی دوسرا اسکینڈل آئے گا، لوگ پرانے والے کو بھول جائیں گے۔ انہوں نے اطمینان سے کہا، تم فکر نہ کرو، تم نے تو میرا کام اور بھی آسان کر دیا۔ تم بس گھر میں بیٹھ کر نیوز دیکھو، آج رات تک تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ سمینہ حیران رہ گئی کہ وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے سسر بغیر وجہ کے کوئی بات نہیں کرتے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے چلے گئی۔ پیچھے فاروق صاحب نے گہرا اطمینان بھری سانس لی۔ تحریم آصف خان، چلو اب جب جنگ شروع ہو ہی گئی ہے تو اسے ختم بھی کر دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی اور چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ جہاں تحریم کی ویڈیو نے عوام میں ہلچل مچائی، وہیں ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ساتھ ایک طوفان لے آئی۔ احمد ہاتھوں میں موبائل تھامے غصے سے اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے نا؟ اس ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور احمد نے بنا کسی لحاظ کے اپنے باپ سے سوال کیا۔ فاروق صاحب اطمینان سے بستر پر ٹانگیں پھیلائے لیٹے تھے۔ بیٹے کو غصے میں دیکھ کر بھی وہ بس مسکرا دیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا کیا؟ انہوں نے اسی سکون سے جواب دیا، پاپا میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی سگی اولاد، آپ میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی عزت بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اس کی آواز میں دکھ، شکوہ، خفگی سب شامل تھا، مگر فاروق صاحب پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عزت! وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیٹے کو گھورنے لگے۔ عزت کی بات تم کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے ہمارے خاندان کی عزت کا؟ کل کی آئی لڑکی تمہارے باپ کی عزت کو میڈیا میں ڈول رہی ہے اور تم اس کا حمایت کر رہے ہو۔ ان کے لہجے میں ایسی دہشت تھی کہ احمد چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ مگر بابا آپ بھی تو دیکھیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، غیر قانونی طور پر جگہ پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اس بات پر آواز اٹھا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطی درست کریں۔ یہ کام میں تب سے کر رہا ہوں جب تم بچے تھے، اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ احمد میری بات غور سے سن لو، اگر تم نے اس لڑکی کا کسی بھی معاملے میں ساتھ دیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ ان کی آواز بلند کمرے کے باہر کھڑی سمینہ اور سعدیہ بیگم کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ بھول تو آپ اب بھی چکے ہیں، آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میرے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی عزت بھی ڈول دی۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم مرد ہو، تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا اور نہ ہی میں آنے دوں گا۔ یہ صرف ایک وقتی اسکینڈل ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، لوگ جلد ہی کسی اور موضوع میں لگ جائیں گے، مگر ابھی کے لیے یہ سب کرنا ضروری تھا۔ فاروق صاحب منہ دوسری طرف پھیر گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ کیا ہے وہ درست نہیں، مگر ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ احمد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیٹھک میں بلب کی ہلکی روشنی احمد کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی کو پنکھے کی کھرکھراہٹ توڑ رہی تھی۔ احمد خاموشی سے تبسم بیگم کے سامنے بیٹھا تھا، جبکہ تحریم ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ معافی مانگنے آئے ہو؟ تبسم بیگم نے کہا۔ احمد نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ تحریم اب بھی ہموار تھی، کسی بھی قسم کے تاثر سے خالی۔ اس کا چہرہ احمد ہی کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں اس بدنامی کی بھرپائی کرنے آیا ہوں۔ آنٹی میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اسی وقت تحریم کا نکاح مجھ سے کروا دیں تاکہ کوئی بھی انگلی اس پر اٹھنے سے پہلے مجھ سے نپٹے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار خاموشی توڑنے والی تحریم تھی۔ احمد فاروق، آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں کوئی چیز ہوں؟ لہجہ کاٹ دار تھا لیکن چہرہ اب بھی کسی قسم کے تاثرات سے خالی۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو تحریم، احمد نے التجا کی۔ تحریم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اٹھتا دیکھ تبسم بیگم اور احمد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بس کرو احمد، غلط تم مجھے سمجھ رہے ہو، تم لوگوں کی غلط باتوں کو سچ کرنا چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شادی تو تم مجھ سے کرنا چاہتے تھے، میں نہیں، اور نہ کبھی کروں گی۔ جیسے آئے ہو ویسے ہی عزت کے ساتھ ہمارے گھر سے نکل جاؤ اور آئندہ کبھی اس دروازے پہ مت آنا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گئی۔ بیٹھک میں اب بس تبسم بیگم اور احمد رہ گئے تھے۔ آنٹی آپ ہی اسے سمجھائیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ احمد نے بے بسی سے تبسم بیگم کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ہم لوگ غریب ہیں، تم لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میری بیٹی کی جان چھوڑ دو۔ انہوں نے احمد کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی۔ احمد کو ان کی یہ حرکت اپنے منہ پر تھپڑ کی طرح لگی۔ وہ بنا کچھ کہے کبھی نہ واپس آنے کے لیے الٹے پاؤں وہاں سے پلٹ گیا۔
دور اندر کمرے میں تحریم کی سسکیاں بلند تھیں اور اندر بیٹھک میں تبسم بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ ایک پل میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، ہر چیز انہیں 10 سال پیچھے لے گئی۔ وہی 10 سال جب ان کے شوہر پر الزامات لگے تھے۔ وقت ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرا رہا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس بار اس کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ وہ ابھی ویڈیو بنا کر فون بند کر کے بیٹھی ہی تھی کہ اسے عثمان صاحب کا فون آ گیا۔ السلام علیکم عثمان صاحب، سب خیریت؟ کہتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا، مگر جواب میں سسکیاں اور رونے کی آوازیں ہی سنائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا عثمان صاحب؟ مجھے بتائیں، سب خیریت تو ہے نا؟ تحریم کو فکر لاحق تھی۔ بیٹا، کچھ لوگ آ کر آمنہ کو لے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک تحریم نہیں آئے گی تب تک وہ آمنہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ بیٹا پلیز آ جاؤ، وہ میری بیٹی کو کچھ کر دیں گے۔ عثمان صاحب روتے ہوئے اس سے منتیں کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کا باہر جانا بالکل بھی مناسب نہیں، لیکن وہ کسی دوسرے کی جان کو اپنی وجہ سے خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بتانے کے بجائے چپ کر وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ کچن میں ایک دروازہ تھا جو پیچھے گلی کی طرف کھلتا تھا۔ اس نے وہیں راستہ اختیار کرنے کا سوچا۔ تحریم نے آہستہ سے قدم کچن کی طرف بڑھا دیا، دروازہ اندر سے بند کیا اور گلی والا دروازہ کھول کر بنا ماں کو بتائے فوراً باہر نکل گئی۔ پھر رکشہ پکڑ کر کچی آبادی کی طرف روانہ ہوئی۔ رکشے والے نے اسے کچی آبادی سے کچھ فاصلے پر اتار دیا۔ آگے کا سفر اسے پیدل طے کرنا تھا۔ وہ اپنا موبائل اور بیگ سنبھالتے تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھا کوئی کر رہا ہے۔ اس نے بنا پیچھے پلٹے اپنے قدم اور تیز کر دیے اور عثمان صاحب کے گھر کی طرف بڑھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھر تک پہنچتی، کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر زور سے کوئی چیز ماری اور وہ اپنے حواس سنبھال نہ پائی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز اندھیرے میں ڈوب گئی۔ 1 مہینے بعد تحریم کی گمشدگی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ شروع میں یہ بات میڈیا پر بہت ہنگامہ کر رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ گئی اور وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ احمد نے بھی تحریم کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنے باپ کے آگے مجبور تھا۔ اس کے باپ نے اسے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی اور پھر اسے ثمینہ کے ساتھ واپس UK بھیج دیا۔ پیچھے تبسم بیگم اپنی بیٹی کی راہ تکتی رہ گئی، خالی دروازے کو تکتی تھی کہ کب وہ ہنستی ہوئی تحریم آ کر ان کے گلے لگے گی۔ مگر وہ کہاں تھی، وہ کس حال میں تھی، زندہ بھی تھی یا نہیں، یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔